دیں گے سندھ تجزیہ نگار حافظ اللہ نیازی صاحب. سر ہمارے اوپر مشکلات تحریک انصاف پر جو مشکلات ہیں وہ بیرونی بھی تھیں لیکن لگ رہا ہے کہ اندرونی طور بھی پارٹی اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ شاید اس کا سروائیول مشکل ہو جائے. میں نے شیر افضل مروت کی گفتگو سنوائی, وہ عارف علوی پر الزام دھر رہے ہیں, عارف علوی کے بیٹے شیر افضل مروت پر الزام دھر رہے ہیں, کبھی شعیب شاہین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک کیوس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, کیا یہ پارٹی سروائیو کرے گی؟ دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی مستحکم ہے اور اپنی جگہ پہ بالکل ایک اسٹیبلش ٹروتھ ہے کہ تحریک انصاف کبھی بھی ایک منظم تنظیم نہیں بن پائی تھی. اور اسی میں یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اس کا تجربہ نہیں تھا اور جو سیاست میں آئے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کرکٹ ٹیم ہوگی, 11 بندے ہوں گے, مجھے ان کی کیپیسٹی پتہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جو انہوں نے نام کمایا ہے کرکٹ کے اندر اور جو انہوں نے ٹیمیں ڈیولپ کیا ہے, جو کرکٹنگ برین تھا وہ آج بھی دنیا میں ضرب المثل ہے. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی جیسے آپ آپریشن کرنے جائیں اور ڈاکٹر کی ٹیم ہے, بڑا لمبا چوڑا آپریشن کر رہی ہے, 15 بندے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کرکٹنگ پرنسپل تو نہیں چلے گئے نا. وہ تو جو سرجیکل جو بندہ اس کے اندر باہر ہوگا تو وہ چلے گئے. پالیٹکس اصل میں ہم اس کو بڑا انڈرمائن کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بیسک چیز ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ دماغ ہے نا یہ سیاست کے اندر چاہیے ہوتا ہے, اور پھر اس کی کئی جہتیں چاہیے ہوتی ہیں. بس ان کی ایک حصہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس بریلینس ہو, حکمت عملی بنانے کی, اسٹریٹجی بنانے کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ بہت بڑی ٹیم چاہیے, لاکھوں میں چاہیے. مطلب پاکستان ایک تقریباً 24 کروڑ کا ملک ہے, اس سے بھی زیادہ. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک بڑی ہیوج پارٹی چاہیے. جہاں 12 لاکھ کروڑ رجسٹر ووٹرز ہو, وہاں آپ کو کم از کم 2.5 کروڑ بندہ جو ہے اس کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ورک فورس بھی اس کی لاکھوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ عام چیز نہیں ہے. اچھا, دوسرا صورتحال یہ ہے کہ ایک آپ کو اس کو کمیونیکیشن سکل چاہیے. یہ میس کمیونیکیشن جس کو آپ چلاتے ہوئے آپ یہاں پہ آئے ہیں, بنیادی طور پہ تو یہ سیاستدانوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو, اور میس کمیونیکیشن آپ کے پاس تو ایک چیز ہے, سیاستدانوں کے پاس تو ان کو تقریر بھی جلسوں میں کرنی ہے, ان کو جلوسوں کو بھی قیادت کرنی ہے, ان کو انٹرویوز بھی دینے ہیں, ان کو اب تو سوشل میڈیا بھی آپریٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر ہر چیز کے اندر ایکسل کرنا ہے. اگر نمبر 1 پوزیشن کے لیے آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ نمبر 1 پرفارمنس چاہیے. اور پھر آپ کو اس کو ساری جو ہے ٹیم کو ایک جیل کرنا ہے, ایک پرونا ہے اس کے اندر کسی طریقے سے. اب آپ ایک چیز صرف میں اس میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ممیز کیا ہے نا ہر دوسری مخلوق سے, جو اشرف المخلوق بنایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسفل السافلین, میں نے انتہائی وہ کہتے ہیں کیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی کہ میں نے اس کی بہترین پرفیکشن کے اوپر تکمیل کی ہے. اب اس کی مثال یہ دے دیں کہ انسان شیر کو سو بھی مار لیتا تھا جب ابھی ایک لوہا نہیں ایجاد ہوا تھا. تلوار اور کلہاڑا یہ تو بعد کی بات ہے, لوہا ایجاد نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے پاس دماغ تھا, وہ کسی نہ کسی ٹریپ کر لیتا تھا. اور یہ دماغ آپ کو پالیٹکس میں چاہیے, یہ ایک بریلینس چاہیے. پھر اللہ کا ایک اور بھی بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کئی پیغمبر ہیں وہ بیچارے قتل بھی ہو گئے, وہ ناکام بھی ہوئے, اور کئی فرعون ہیں ان کو بہت بڑے بڑے اقتدار ملے. آج کے دن بھی کئی فرعونوں کو ملے ہوئے ہیں, کئی غیر مسلموں کو ملے ہوئے, طاقتور بنائے ہوئے ہیں. تو اس کا تعلق کوئی آپ کی اچھے مسلمان ہونے سے یا اچھے انسان ہونے سے نہیں ہے. اس بریلینس جو ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے. عمران خان صاحب سب سے تئی دامن تھے, اور جب میرے ان کے درمیان میں ہوا نہیں گزر سکتی تھی تو یہ بات میں ان کو کئی دفعہ باور کر چکا تھا کہ اب یہ بات طے ہے کہ یہ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو پھر جو پارٹی بنے گی خود بخود بن جائے گی, وغیرہ یہ ہجوم ہے. 2-4 دفعہ ایک دفعہ ہماری باتیں بھی ہوئی جس میں نے کہا کہ تنظیم سازی
बहरहाल एक दो दफा वो आमादा हुए और मुझे कहते हैं कि इसको किसी तरीके से आप इसकी तंजीम साजी के लिए मेरी कोई हेल्प कर दे। मैं इनको तहरीक इंसाफ में ऐसा कभी उसका मेंबर नहीं रहा, ना कभी उसकी मीटिंग में होता था, ना उसे कोई ताल्लुक था, लेकिन इमरान खान साहब के साथ मैं दिल जान से था और हर वक्त उसको अवेलेबल था। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई एक केमिस्ट्री भी सियासत के अलग है। पाकिस्तान की सियासत की केमिस्ट्री ये है कि आप अगर ऑर्गेनाइज पार्टी बनाते हैं तो पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है वो अंडरमाइन होती है। ये मैं आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, कभी वैसे आपको मैं इसका पूरा लेक्चर दूंगा क्योंकि आप मेरे बच्चों की तरह हो। और जो जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो तंजीम को एनाइलेट कर देती है। अब दुनिया में कहीं भी नहीं होता, पाकिस्तान में है। मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म पार्टी है उसका नाम है जमात इस्लामी। पॉपुलर पॉलिटिक्स में करीब नहीं भटक सकती। और जो रुकावट है, जो आसामी वालों को भी सही नहीं पता कि उनकी वो तंजीम रुकावट है। आप शायद रियलाइज किया कि तंजीम को कैसे अंडरमाइन करें और हम एक पॉपुलर पॉलिटिक्स डेवलप करें। थोड़ी सी जो करते हैं काजी हुसैन अहमद साहब ने या शाहजुल हक साहब ने, तो वो अंडरमाइन हो गई उनकी। अच्छा, जो वैसे ही लंबे हो गए, चलो मैं उसको वाइंड अप करता हूँ। जी जी भुट्टो साहब ने थी पॉपुलर पॉलिटिक्स की, मुस्लिम लीग अपने दौर में बड़ी पॉपुलर पार्टी रह चुकी है, तंजीम नहीं बना सके। क्या आपका ख्याल है कि बेनजीर को ख्याल नहीं आया था? आया था 87 88 में बनाने की कोशिश भी की। जब आप तंजीम बनाते हैं तो आपको जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है अंडरमाइन होती है। अब इमरान खान साहब जो है वो जो पॉपुलर पॉलिटिक्स आया भी उनको ऐसे वक्त में कि जब 2022 में पहली दफा उनका पॉपुलर पॉलिटिक्स से पॉपुलैरिटी से नहीं, क्रिस्मे से नहीं, पॉपुलर पॉलिटिक्स से पहली दफा उनका वास्ता जो है 2022 में हुआ, जब उन्होंने उनका नैरेटिव जो है वो बड़ा जानदार आया, जो सियासत का बड़ा लाजमी इंग्रेडिएंट है कि आप नैरेटिव लेके ऐसा लेके आए जिसके अंदर दिलेरी हो, जिसके अंदर जुर्रत हो, जो कि एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हो, वो आपको साथ का सामने पहुंचा देता है। आजमूदा फार्मूला था, तो उसमें तंजीम तो नहीं मिली थी। अब जो तंजीम जब तहरीक इंसाफ चंद दर्जन पे से मौकूफ थी या उस तक महदूद थी, तो तब भी ये तंजीम नहीं चल सकी। और जब आप हजारों में होगी तो तब भी नहीं चली, और अब लाखों में होगी तो मजीद नहीं चलेगी। और आखिरी बात यह है कि इस वक्त ये मैं बात आपको बड़ी अहम बता रहा हूं और आपके प्रोग्राम की नजर कर रहा हूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है अमलन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में चली गई है। अच्छा, और ये एक और डिलेमा है। अब ये नहीं पता कि असली तहरीक इंसाफ के अंदर हर बंदा दूसरे पे शक कर रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है, और में से कुछ लोगों का शक दुरुस्त है और कुछ जो है बस वैसे शक कर रहे हैं।